اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ یہ سورہ المائدہ کی ایک آیت ہے جس کے اندر بالکل صاف طور پر اعلان کر دیا گیا کہ ایمانداروں، تم نے بڑی تکلیفیں کاٹی ہیں 13 سال مکہ کے اندر، اور پھر اب یہ مدینہ میں آئے ہو، یہاں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، آپ نے اللہ کے ساتھ وفاداری کی اور آگے بڑھتے جا رہے ہو ایمان کے اندر۔ ایمان کو اللہ نے آپ کے لیے بہت ہی محبوب ترین چیز بنا دیا ہے، کفر و شرک سے، برائیوں سے، اللہ کی نافرمانیوں سے تمہیں اللہ تعالیٰ نے متنفر کر دیا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ اب دین کے تقاضے پورے کرتے رہنا ہے۔ آخری سانس تک جو اس ایمان کو اپنے ساتھ لے گیا وہ صحیح معنوں میں کامیاب ہے، اور آخری سانس سے پہلے اگر کسی نے راستہ موڑنے کی کوشش کی یا اللہ کے ساتھ وفاداری میں کوئی کمی یا کوئی اس کے اندر نرمی یا کوئی اور دنیاوی مفادات کی خاطر یا کسی کی دونس کی خاطر یا کسی کی ذہنی مروبیت میں آئے ہوئے کہ اللہ کے دین کے تقاضے پورے کرنے میں اگر اس نے کمی دکھائی، تو ایک بات یاد رکھنا، جو چاہے ایمان والوں سے مخاطب کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایماندارو، جو کوئی پھرے گا تم میں سے اپنے دین سے، یعنی مالک کو کوئی پرواہ نہیں۔ یاد رکھیے، ایک صفت اس کی الغنی بھی ہے، الصمد بھی ہے، کہ اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں تھی کہ اس کو کسی اپنی ضرورت کی وجہ سے اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا، یہ تو مالک نے تمہیں نوازنے کے لیے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اپنے مقام کو پہچانو۔ اب تم سے بس صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ اپنے مالک اور خالق کے تم نے وفادار بن کر رہنا ہے۔ تمہیں اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے اور ساری کائنات کو گویا تمہارے لیے پیدا کر دیا۔ کتنی سادہ بات ہے، کتنی صاف بات ہے کہ تم میرے ہو۔ اور یہی وہ چیز تھی جب ابلیس نے کہا تھا کہ یا اللہ میں سب کو گمراہ کروں گا، دائیں سے بائیں سے، آگے سے پیچھے سے، ہر طریقہ اختیار کروں گا، خیر خواہ بن کر رہے گا، قسمیں کھا کھا کے آئے گا۔ ساتھ ہی اقرار کیا اس نے کہ یا اللہ تیرے بندوں کے اوپر میرا زور نہیں چلے گا، یعنی جن کو تو اپنا بنا لے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ جو تیرے بن جائیں گے، نہیں بلکہ جن کو تو اپنا بنا لے گا ان کے اوپر میرا زور نہیں چلے گا۔ اور مالک نے اس بات کے جواب میں کہا کہ ہاں یہی سیدھا راستہ ہے، یہی دین ہے، یہی میرے بندے ہیں۔ فرمایا میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا، اور باقی جن کے اوپر تیرا زور چلے یا جو بھی جن کو تو بنا سکتا ہے بنا، پھر وہ تیرے ہی ہیں، میرے ساتھ ان کا پھر کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اور ایک بات سن کے جا کہ میں تیرے سمیت جہنم کو بھر دوں گا۔ یہ بڑا شاہانہ انداز ہے اللہ تعالیٰ کا کہ میں تیرے سمیت جہنم کو بھر دوں گا، یعنی مجھے تعداد کی پرواہ نہیں ہوگی کہ کتنے ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا نبی علیہ السلام سے کہ اے نبی، آپ سے جہنمیوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ جہنم میں اتنے زیادہ کوئی چلے گئے۔ ہاں جس بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا اس کے اوپر فوکس رکھیں کہ یہ بات جو میری طرف سے کہی جا رہی ہے اس کو ہاں کے پکارے آپ نے کہنا ہے۔ آپ نے اپنے مالک اور خالق کی وفاداری کرنی ہے اور بندہ بن کے دکھانا ہے، تاکہ پوری دنیا کے اوپر گویا حجت تمام ہو جائے کہ اس طرح کا بندہ ہوتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس طرح نہ بڑھانا چڑھانا جس طرح یہود و نصارہ نے اپنے اپنے دور میں انبیاء کو بڑھایا چڑھایا، تاکہ اللہ کی ذات کے اندر شامل کر دیا، محبت کے اندر اتنے آگے بڑھے، اور اللہ نے ان کو کافر قرار دیا بے ایمانوں۔ اور مجھے جب یاد کرو تو عبدہ و رسول، عبدہ و رسول، میں پہلے عبد ہوں۔ اور کہیں فرمایا کہ جس کو عبد ہونے میں ذرا آر ہے نا، کوئی ذرا شرمندگی محسوس کرتا ہے، اس کو اللہ کا عبد ہونے میں کچھ اس کو پریشانی ہے، تو مالک فرماتا ہے ہم نے جہنم تیار کر کے رکھی ہے اس کے لیے۔ یہی معاملہ ہے، عبد ہونا فخر کی بات ہے، یقین کیجیے ہماری عزت ہے
کہ اللہ نے ہمیں اپنا عبد بننے کا موقع دیا ہے۔ اور کتنا بڑا اس کا سب سے پہلا اور بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے پیدا کیا۔ بتائیے کتنا بڑا احسان ہوا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک سوچے کہ اگر میں نہ ہوتا یہ دنیا اسی انداز سے چل رہی ہوتی۔ بتاؤ یہ تو مالک کا احسان ہوا ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ تو اب مخلص مومنوں کو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اب اس ایمان کے تقاضے پورے کرنے ہیں۔ اب ایمان غالب آ چکا ہے، اسلام کو غالب کرنا یہ بھی بڑی بات ہے، اس کو ماننا بڑی بات ہے، غالب کرنا بڑی مصیبتوں کے دور سے گزرے ہو، لیکن اس سے بھی بڑی بات ہے آپ اس کو قائم رکھنا۔ اس کے اوپر آپ نے اپنا پورا فوکس رکھنا ہے، ایمان کے تقاضے پورے کرنے ہیں۔ اور اگر کسی موقع کے اوپر کسی جگہ بھی تم نے ایمان کے ساتھ کمزوری دکھائی تو اس کے بعد یاد رکھنا اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے، تمہیں اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اور بات کہ وہ قدردان ہے جو اس کا بندہ بنتا ہے، اس کے سامنے جھکتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، مالک اور زیادہ اس کو توفیق دیتا ہے، یاد رکھیے، اور زیادہ اس کا دل مضبوط کرتا ہے۔ یہ ایک سنت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ میرے شکر گزار بنو گے میں اور زیادہ دوں گا۔ دیکھو کتنی بڑی سنت ہے، کتنی پیاری سنت ہے۔ جو چیز بھی اس میں سب سے بڑی یہ شکر گزاری آ جاتی ہے کہ ایمان کا جتنا شکر ادا کرو گے مالک آپ کے ایمان کو اور بڑھائے گا۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ دیکھو اگر نہ شکری کرو گے تو میرا عذاب بھی بڑا عذاب علیم ہے، اس سے بھی بے خوف نہیں ہونا ہے۔ نہ شکروں کے لیے اس نے بڑا خوفناک انجام تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو یہاں اس انداز سے بتایا کہ جو دین کے تقاضے پورے نہیں کرتا ہے وہ گویا اللہ کی نگاہ میں مرتد ہے۔ ہاں یہ اور بات کہ اگر وہ اعلان نہ کرے تو اگر اعلان کر دے تو یہ اس کے حق میں بھی بہتر ہے، اور اسلام کے حق میں تو ہے ہی بہتر ہے۔ اسلام کو ایسے لوگ نہیں چاہیے کہ جو بوجھل بن جائیں اور جو احسان جتانے والا انداز ہو، ایسا نہیں ہے۔ مالک فرماتا ہے فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، میں ایسی قوم کو لے کے آؤں گا۔ مالک ایسی قوم کو لے کے آئے گا یحبہم، جو اللہ کو محبوب ہوں گے، اللہ کے پیارے ہوں گے، وَيُحِبُّونَ، اور انہیں اللہ سے محبت ہوگی۔ اللہ ان کو اتنی توفیق دے گا، اتنا ان کا دل کھولے گا اپنے لیے، جس طرح فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، جو مومن ہوتے ہیں وہ تو اللہ سے محبت میں بڑے شدید ہوتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں کیا سکھایا جاتا ہے؟ بڑے شاعر مشرق حکیم الامت یہ شعر لکھتے ہیں، قوت قلب و جگر گردد نبی، از خدا محبوب تر گردد نبی، کہ نبی اس وقت قلب و جگر کی قوت بن جاتا ہے جب وہ اللہ سے زیادہ پیارا ہو جاتا ہے۔ اور اس کی تشریح میں ڈاکٹر اسرار صاحب بالکل اسی کی حمایت میں دلائل دیتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ نبی چونکہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اللہ تو نظر نہیں آتا ہے۔ اس اندازے اس مشرکانہ اور کافرانہ شعر کی تائید کرتے ہیں، اندازہ لگائیے۔ اور آج پوری طرح امت مسلمہ نے ثابت کر دیا ہے کہ ان کے لیے اللہ کی توہین کرنا معمولی معاملہ ہے۔ کہیں کوئی جلوس نہیں نکلے گا کہ اللہ کی توہین ہو رہی ہے، ہمیشہ فلاں کی توہین ہوگی، فلاں کے یہ ہو گیا۔ تو انہوں نے ثابت کر دیا کہ ان کے دلوں میں اللہ کا کوئی وقار نہیں ہے، اللہ کی کوئی عزت نہیں ان کے دماغوں کے اندر۔ تو مالک کو کیا پرواہ ایسوں کی؟ مالک فرماتا ہے کہ مالک ایسے لوگوں کو لے کے آئے گا جن سے اللہ محبت کرے گا، اور وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے اذلۃ علی المومنین، وہ ایسے مومن ہوں گے اذلۃ علی المومنین، مومنوں کے لیے بالکل بچ بچ جانے والے، مومنوں کی ایسے ہوں گے، ایسے شیر و شکر ہوں گے، ایسے دوستیاں ان کی محبتیں آپس میں۔ حالانکہ اسی شاعر مشرق نے شعر لکھا تھا، لیکن یہ شاعر وادی بھٹکے ہوئے گمراہ لوگ ہوتے ہیں۔ جب ایمان کی وادی میں آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ان سے بڑا کوئی مومن ہی کوئی نہیں ہے، اور جب کفر و شرک کی وادیوں میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ان سے بڑا کوئی نمک حرام غدار نہیں ہے۔ حالانکہ اسی نے یہ شعر لکھا تھا، وہ ہلکا ہے یاراں تو بے ریشم کی طرح نرم، وہ مار کا حق و باطل تو فولاد ہے مومن، کہ اگر آپس کی بات ہو، آپس میں بیٹھے ہوئے ہوں تو پھر ایسے ریشم کی طرح نرم ہوتے ہیں محبت کے اندر، اور اگر مار کا حق و باطل ہو جائے تو پھر فولاد ہیں، ایسے پھر چنے ہیں، پھر کسی سے چبائی نہیں جاتے، ایسے فولاد ہو جاتے ہیں، سیسا پلائی دیوار گویا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ آج کے مومنوں کو ان باتوں کے اوپر بھی خیال رکھنا چاہیے۔ مومن تو محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے، نفرت تو نہیں کرتے ہیں۔ مومن تو ایک دوسرے کے مددگار اور تعاون اور معاون ہوتے ہیں دین اسلام کو آگے پھیلانے کے لیے۔ تو یہ چیزیں ساری ذہن میں رکھیے۔ مالک فرماتا میں ایسوں کو لے کے آؤں گا، اور مومنوں کے لیے ایسے نرم ہوں گے اعزۃ علی الکافرین، اور کافروں کے لیے ایسے سخت ہوں گے کہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں کہ گویا ان کا پتا پھاڑ دیں، ان کے دماغ کے سارے بیجے کو ہلا دیں، تاکہ غلط محسوس کرے کہ یہ ہم سے دبنے والا نہیں ہے۔
اس انداز سے اس کا ایسا مضبوط ایمان ہو۔ اور اس کے بعد تیسری صفت سنو، مالک فرماتا جو میں لے کے آؤں گا ان کی ذرا سنو۔ تم پیچھے ہٹتے ہو اللہ کا راستے میں جہاد کرنے سے، اگر کمزوری دکھاؤ گے تو کیا سمجھتے ہو اللہ کو محتاج ہے تمہارا؟ مالک فرماتا میں ایسوں کو لے کے آؤں گا، سنو، یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہوں گے، وہ اللہ کے راستے میں آگے بڑھنے والے ہوں گے، دین کی دعوت کو اٹھانے والے ہوں گے، پوری دنیا کے اندر اس کو عام کریں گے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، چوتھی صفت سنو ان کی، یہ ہوتے ہیں اللہ کے بندے۔ مالک فرماتا ہے ایسے مجاہد ہوں گے کہ اللہ کے معاملے میں کسی لہن تان کا ذرہ برابر پرواہ نہیں کریں گے۔ وہ کیا اپنے مالک کے معاملے میں، اپنے اللہ کے معاملے میں یہ باتیں سننی پڑ رہی ہیں، یہ تو چند لمحوں کا معاملہ، ایک ایک چیز کے بدلے میں جو اللہ تعالیٰ وہاں کو جو کچھ دے گا ان کی عقلوں کو حیران کر دے گا۔ اور آج جو ایمانداروں کے دشمن بن گئے، اللہ تعالیٰ جب ان کو پکڑے گا تو ان کی 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ تم ایسی پروپیگنڈے کرتے تھے مومنوں کے خلاف، جلوس نکالتے تھے، جنگیں لڑتے تھے، اب مزے چکھو عذاب کے۔ تو اس انداز سے مالک فرماتا ہے یہ کچھ ہو جائے گا، یہ 4 صفتیں ان کے اندر ہوں گی۔ گویا یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ 4 صفتیں مومنوں اپنے اندر پیدا کرو۔ پہلی بات تو یہ ہے اپنے مالک اور خالق سے سب سے زیادہ محبت رکھو، اور خود تم گواہ ہو اس بات کہ تم جانتے ہو کہ اللہ سے تمہیں کتنی محبت ہے، اپنے دوستوں سے کتنی محبت ہے، یا رشتہ داروں سے، گھر والوں سے، دوسری دنیا سے تمہیں کتنا لگاؤ، خود تم فیصلہ کرو۔ انسان اپنا حساب لگانے کے لیے خود کافی ہے۔ فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے۔ عام طور پر جب ہمیں کیا اللہ کا بڑا فضل ہے جی، اللہ کا بڑا فضل ہے جی، بس وہ فضل کس کو سمجھتا ہے؟ گھر بنا لیا، کار لے لی، بنگلہ بن گیا، کچھ اور دنیاوی لحاظ سے معاملات ٹھیک ہو، اللہ کا بڑا فضل ہے جی۔ نہ ایمان کبھی لایا، نہ اس راستے میں ماریں کھائیں، نہ اس راستے میں کبھی جہاد کیا، نہ کوئی ایمان کی خبر اس کو، اللہ کا بڑا فضل ہے جی۔ یہ تمہارا اپنا ذہن ہے جس کا فضل ہے، اللہ کا فضل ان کے اوپر ہے جو ایمان لائیں، خالص ایمان لائیں اور اللہ سے محبت کریں، مالک ان سے محبت کریں، اللہ کے راستے میں جہاد کریں اور جان و مالک کا سودا کریں اور آگے بڑھیں۔ یہ ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، جس کو چاہتا ہے دیکھ رہا ہے۔ یہ اندھے کی بانٹ نہیں ہے، یہ ریوڑیاں نہیں بانٹی جا رہی ہیں، یہ فضل ایسے نہیں دیا جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت ایسی بے وقت چیز نہیں ہے کہ لوگوں کے پیچھے دوڑنا شروع کر دے۔ مالک ان کو الذین آمنوا والذین ہاجروا ذالک اولئک یرجون رحمت اللہ، مالک فرماتا ہے ان کے لیے ہے جو ایمان لائیں اور ایسا ماحول کو گرما دے، اس کے بعد ہجرت کا معاملہ شروع ہو گیا ہے۔ یہ ہے وہ جو اللہ کی رحمت کے اگر امیدوار ہیں تو بھلے سے، لیکن ہر ایک کے لیے یہ نہیں ہے۔ واللہ واسع علیم، وہ ایسا وسیع علم والا ہے، دل کی گہرائی کو بھی جاننے والا ہے کہ کون دل کی گہرائی سے اپنے مالک سے محبت کرتا ہے، اور کون دل کی گہرائی سے مخلص ہے، اور کون دل کی گہرائی سے اللہ کے دین کا کام کرنے والا ہے، اور کون خود نمائی کرنے والا ہے اور اپنے آپ کو یا اس طرح اپنے قوم کے لیے لڑنے والا ہے۔ یہ ساری چیزیں اسی چیز کو سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری آیت میں پھر اندازہ لگائی، وہاں بھی حالانکہ اس کے اندر سارا جہاد کا ذکر ہے، بہت ہی زبردست قسم کی یہ سورہ ہے جس میں شہادت، آخرت، جنت سب کچھ بیان کرنے کے بعد آخری آیت میں کیا فرمایا؟ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم نے منہ پھیرا، اگر تم پیچھے ہٹے، دین کے تقاضے پورے نہ کیے، يَسْتَبْدِلْ قَوْمٌ غَيْرَكُمْ، مالک تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آئے گا۔ ثم لا يكونوا امثالكم، پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ تو وہاں بھی دیکھیں سورہ المائدہ کے اندر بھی میں ایسوں کو لے کے آؤں گا، اور یہاں بھی بتایا کہ میں ایسی قوم کو لے کے آؤں گا، اور پھر اللہ نے کر کے دکھایا۔ یہ صرف اللہ کی بات ایسی نہیں ہوتی صرف کہنے کے حد تک، مالک نے کر کے دکھایا کہ عربوں کے اندر توحید کی دعوت اٹھی تھی، جب تک ایمان خالص پر قائم رہے کس طرح ان کا رعب اور دبدبہ رہا، اور جب ان کے اندر عقیدے کی خرابیاں آئیں صوفیوں کے ذریعے، یا یہ قبر پرستی کا شرک آیا ان کے اندر احمد بن حنبل کے ذریعے، عہدے روح فی القبر کا عقیدہ، پھر مردے سننا شروع ہو گئے، پھر یہ داتا بن گئے، پھر یہ دستگیر بن گئے، پھر مشکل کشا اور حاجت روا بن کے مختار کل بنا دیے گئے، اندازہ لگائیے مرنے والے۔ تو پھر اس کے بعد کس طریقے سے ان عربوں سے قیادت چھینی گئی، کبھی ترکوں کے پاس گئی، کبھی پھر تاتاریوں کو اللہ تعالیٰ نے دے دیا، ان کو ایمان کی دولت دے دی مالک نے، اور آہستہ آہستہ جب یہ سارے قبر پرست بنے ہیں تو آج زمین کے اوپر کوئی ایک ملک بھی ایسا نہیں ہے جس کے پاس ایمان خالص ہو۔ ہر جگہ قبر پرستی ہے، مسلک پرستی ہے، فرقہ پرستی ہے، چاہتے ہیں اکٹھے ہو جائیں، ایک ہو جاؤ، کیسے ایک ہو جاؤ؟ کبھی کبھی کہتے ہیں کہ اپنے اپنے عقیدے پر رہتے ہوئے ایک ہو جاؤ، اندازہ لگائیے، کفر و شرک پر رہتے ہوئے ایک ہو جاؤ۔ تو ایسے ایک رہنے سے فائدہ کیا ہوگا تمہیں؟ مسئلہ تو یہ ہے کہ تمہیں جنت کیسے ملے، تمہیں آخرت تمہاری کیسی وہ ٹھیک ہو جائے، تو وہ تو بغیر ایمان لائے نہیں ہو سکتی ہے۔
وہ تو ایمان خالص کے اوپر ہوتی ہے، جس طرح یہود و نصارہ کو بھی کہا گیا تھا کہ دیکھو اگر ہمارے ساتھ ملنا چاہتے ہو تو 3 شرائط ہیں، وہ یہ ہے کہ تعالی علی کلمۃ سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے، ولا یشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ شرک نہ کرے، اور ہم میں سے کوئی ایک بھی کسی اور کو اللہ کے علاوہ اپنا رب نہ بنائے۔ تو یہ 3 چیزیں مل کے ایک بنتی ہے، تب ہمارا ایکا ہو سکتا ہے۔ اس معیار کے اوپر اگر یہ کوئی بات کرے تو امت مسلمہ کے لیے یہ تو خیر خواہی کی بات نظر آتی ہے کہ دیکھو کفر و شرک چھوڑو، جب آپس میں بھائی بھائی تم بن جاؤ گے۔ اس سے پہلے یہ کلیہ یہاں اس زمین کے اوپر لاگو ہوا ہے، جب شرک چھوڑا ہے تو وہ بھائی بھائی بنیں گے۔ اوس و خزرج کے قبیلے کس طرح ایک دوسرے کے دشمن تھے، جب ایمان کی دعوت آئی، جب انہوں نے ایمان قبول کیا تو وہ جو جنگیں جو سالوں سال چلتی تھیں ان کی، انہوں نے آپس میں کس طرح ان کو بھائی بھائی بنا دیا، اور اللہ نے اس کو اپنا احسان جتایا کہ تم ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے اور جہنم کے کنارے کھڑے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بچا لیا ہے۔ تو آئیے سارے مسلک ہیں، عربی ہوں یا اجمی ہوں، اور جتنے ان کے اندر فرقے، سارے کے سارے جہنم کے کنارے کھڑے ہیں، لیکن ان کے علماء نے، ان کے مشائخ نے، ان کے لیڈروں نے، چاہے ان کے سیاسی لیڈر ہوں چاہے ان کے عسکری لیڈر ہوں، انہوں نے جہنم کے کنارے ان کو کھڑا کر دیا، یقین کی جو مرتا جا رہا آگ میں، جو مرتا جا رہا آگ میں، کیونکہ ایمان خالص کی بات نہیں ہے، توحید کی بات نہیں ہے۔ چاہے وہ طیبہ ریاست بنانے کا نعرہ لگائے، چاہے وہ مدینہ ریاست کا نعرہ لگائے، آج کل ان کے جلوس کے اندر دیکھو کس طرح نعرہ حیدری یا علی یہ نعرے لگائے جا رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں ہم حق پر کھڑے ہیں جی، ہم مظلوم ہیں جی، ہم جناب یہ کر دیں گے۔ کفر و شرک کے دائی اور کفر و شرک کے حمایتی اپنے کفر و شرک کو قائم رکھنے کے لیے اللہ کی مدد مانگ رہے ہیں، بتائیے یا اللہ، پھر کہتے ہیں نصر من اللہ فتح قریب، بینر لگاتے ہیں اللہ کی مدد آ گئی۔ تو یہ معاملہ ہے اللہ کے بندو، اللہ کو پکارنا وہ کہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے۔ تو جو اللہ کے دین کو مانتے ہی نہیں ہیں، جو کفر و شرک کے دائی ہیں، عرس کرنے والے، میلے کرنے والے، یا علی مدد کے پکارے لگانے والے، 12 ربیع الاول کے حلیم گھوٹنے والے، رجب کے کنڈے کھانے والے، 10 محرم کے شربت پینے والے، تعویذ گنڈے والے، امام زامن والے، جمہوریت کے مشرکانہ نظام والے، صوفیزم والے، بتاؤ یہ کہاں اللہ کو مانتے ہیں؟ تو سب کے اندر یہ عربوں کا یہی معاملہ ہے۔ میں ابھی دیکھ کے آؤں چند دن پہلے، یقین کیجیے خالص ان کے اندر یہ بت پرستی آ گئی ہے، یہ مزار پرستی، گنبد پرستی، بادشاہت پرستی۔ اللہ کا دین بالکل ریاست کے تابع ہے، یقین کیجیے۔ آپ کیوں نہیں کر سکتے، اللہ کے دین کی بات نہیں کر سکتے، اس سسٹم کے اندر بند ہے، اس کے ساتھ چلو گے تو ٹھیک ہے، ورنہ آج بھی ریئیکشن اسی طریقے سے ہوگا جس طرح نبی علیہ السلام کے دور کے اندر ہوا تھا۔ بالکل اس ایمان کو انہوں نے چھوڑ دیا، عقیدے کو چھوڑ دیا انہوں نے، اور بڑی بڑی باتیں بھی سامنے آ گئی جو عام طور پر کچھ لوگ پہلے نہیں مانتے تھے۔ اب یہ دیکھو ہندوؤں کو مندر بنا کر دیتے ہیں، اندازہ لگائیے، ہندوؤں کو انہوں نے مندر بنا کر دیے ہیں، اور ان کی دیوالیوں کے اندر یہ اپنے سارا کچھ کرتے ہیں، اور کس طرح بڑے بڑے ان کے کافروں مشرکوں کے گلوں میں ہار ڈالتے ہیں، اندازہ لگائیے، جو انسانیت کے دشمن ہیں، جنہوں نے ان مسلمانوں کو کس طرح مارا ہے، پیٹا ہے، مار رہے ہیں، اور جب ان کے ملک میں آتے ہیں تو ان کے گلوں میں ہار ڈالتے ہیں سونے کے، اندازہ لگائیے۔ تو یہ وجہ ہے کہ وہ ایمان باقی نہیں ہے، وہ توحید باقی نہیں ہے، ان کے اندر ایمان خالص نہیں ہے۔ تو آج اب اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، اللہ کے بندوں، ہماری تعداد بے شک کم ہے لیکن ایمان بڑی مضبوط چیز ہے، یقین کیجیے، جس کے ساتھ اللہ ہو اس کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا۔ اس ایمان کی پکار کو لگاؤ، یہ اس پکار کی سنت ہے، ہر دور کے اندر انبیاء نے یہ لگائی، اب کسی نبی نے نہیں آنا ہے، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری زندگی اسی دین کی دعوت کے اوپر رہے اور اللہ کی مدد آئی، اور اب آخری امت ہے، اور پیشنگوئیاں بھی ہیں، اب تو دین غالب ہونا ہے، یقین کیجیے، یہ اس کی بنیاد پڑ رہی ہے، یہ دعوت جو اس انداز سے اٹھی ہے مخلصین کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ جم جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ پورے سوشل میڈیا کا دور ہے، پوری دنیا میں یہ دعوت جا رہی ہے، انشاءاللہ لوگ اس کی طرف بڑھیں گے، سب کچھ کام اللہ تعالیٰ نے کرنا، ہمارا کام کیا ہے؟ صرف جم جانا اس کے اوپر، بس اس معاملے میں، توحید کے معاملے میں، ایمان کے معاملے میں ہم نے بال برابر کمی نہیں دکھانی، کمزوری نہیں دکھانی، یا ہماری جان جائے گی یا یہ دین غلبہ پکڑے گا، بس۔